بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حقیقت ایمانی۔ حقیقت ایمانی، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ آج ہماری قوم نفس کی غلام بن چکی ہے، نفس سے امارہ غالب آ رہا ہے۔ ایسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو، ہر عمر کے لوگوں کو، ہر کسی کو ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں دین جب تک باقی رہے گا، جب تک ہمارے اندر ایمان باقی رہے گا۔ دنیا میں دین جب تک باقی رہے گا، جب تک ہمارے دلوں میں ایمان باقی رہے گا۔ اللہ کے واسطے ایمان کی حقیقت میں غور و فکر کرو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دل سے ماننے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے ماننے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کرنے کرانے والی ذات تنہا ہمارے اللہ کی ہے۔ جو بھی ہوتا اللہ سے ہوتا۔ سمجھو، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں کون بدلتا؟ دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں کون بدلتا؟ آسمان سے بارش کون برساتا؟ زمین مردہ کو زندہ کر کے اس میں سے اناج اور کئی فائدے کی چیزیں کون اگاتا؟ سوچو، غور کرو، کائنات کا نظام کون چلا رہا؟ بغیر سہارے کے آسمان کو کس نے کھڑا کیا؟ سوچو، غور کرو ان سب باتوں میں۔ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ پھولوں میں خوشبو ڈالنے والا کون ہے؟ تتلیوں میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے؟ مرغی جاندار رہتی، اس میں سے انڈا نکلتا جو کہ بے جان رہتا۔ انڈا بے جان رہتا، اس میں سے مرغی نکلتی جو کہ جاندار رہتی۔ غور کرو ہر ایک چیز میں، کائنات کا نظام کون چلا رہا؟ ہم انسان کہاں سے آئے؟ ہم انسانوں کو کس نے بنایا؟ ان سب باتوں میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں بتائیں گے، تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں بتائیں گے۔ سوچ کے دیکھو، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی؟ زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ زبان کو چکھنے کی، کھانے کی طاقت کس نے دی؟ ہاتھوں کو ہلنے کی، پاؤں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ کون ہے جو سلاتا ہے؟ کون ہے جو سلانے کے بعد دوبارہ اٹھاتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ نہیں، نہیں، نہیں کر سکتا نہ کوئی یہ سب اللہ کے سوا۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے سے ہمارے اندر حقیقت ایمانی جاگے گا۔ ہمارے اندر سے آواز آئیں گی کہ نہیں کر سکتا کوئی یہ سب اللہ کے سوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے سروں پر آسمان میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں اور کبھی پھیلا لیتے ہیں؟ ان کو کون تھامتا ہے؟ بے شک کوئی نہیں تھام سکتا اللہ کے سوا۔ ان سب باتوں میں غور کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم یر الانسان، سورہ یاسین کی آیت ہے، اس کو ترجمہ بتاتی میں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی سے بنایا، پیدا کیا، پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا تو تڑک پڑک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ غور کرو، غور کرو، صرف سنو نہیں، غور کرو اللہ کے واسطے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں ایمان کی حقیقت جاگیں گی۔ دل سے ماننے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔
ہم نے کیا سمجھ لیے کہ بس زبان سے اقرار کر دیے ہو گیا. ہمارا زبان سے اقرار کرنا ایسا ہے جیسے کہ ہم نے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کرے. دل سے مانو تو ایسے مانو جیسے کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے. جیسے کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے. انسان یہ سوچتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری فکر صرف میں ہی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور وہ سب سے بڑی فکر کرنے والے کو بھول جاتا ہے، سب کچھ کرنے والے کو بھول جاتا ہے. بچہ ابھی تک دنیا میں بھی نہیں آیا تو اس کے آنے سے پہلے اس کا رزق پہنچ جاتا ہے. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا. تو پھر یہ سب ہمارے بارے میں کس نے سوچا؟ سوچو، غور کرو. اللہ رب العزت نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تدبیر کے ساتھ آسمان سے بارش برسا کر، زمین مردہ سے اناج اور کئی دیگر فائدے کی چیزیں اگا کر طرح طرح کی نعمتوں کا مزہ چکھائے. طرح طرح کی نعمتوں کا، کھٹا میٹھا تیز نمکین، طرح طرح کی نعمتوں کا مزہ چکھائے. تو یہ سب ہمارے بارے میں کس نے سوچا؟ سوچو، اپنے ایمان کو جگاؤ. اللہ کے واسطے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر یہ سب باتوں کو سوچو. اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کرنے کی، اور پھر غور فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.